أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آپ کے سامنے قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. قرآن کریم کے چوتھے پارے کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اس آیت سے ہوتا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کا معیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں ایسی چیز خرچ کرنے کو رکھ دیا ہے کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے. یعنی جنت جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان اس میں ویسے ہی چلا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنت کا راستہ ہے یہ انفاق سے ہو کر گزرتا ہے، اور انفاق بھی ایسا انفاق، ایسی چیز کا خرچ کرنا کہ جن سے آپ محبت کرتے ہو، ان میں سے اگر کوئی چیز تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو پھر تم اصل میں جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہو. اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ آیت عام الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے. یعنی اس میں صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مما تحبون، یعنی ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اگر تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو تبھی تم جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہو. تو لہٰذا اس کے اندر انسان کا مال بھی آتا ہے، انسان کی جان بھی آتی ہے، انسان کی اولاد، انسان کی عزت، انسان کا بہترین وقت، اور اسی طرح انسان کی زندگی کا بہترین زمانہ جیسے جوانی کا زمانہ. یعنی اگر انسان جو بہترین زمانہ جس سے انسان محبت کرتا ہے بار بار اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے، تو اگر اس جوانی کو، اپنے بہترین اوقات کو، اور اسی طرح انسان کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے، اس کی سب سے بہترین نیند کا وقت جو ہے فجر کا وقت ہے، تو انسان اس کو اس وقت میں اٹھ کر، اور اسی طرح سحری کا وقت ہے، اس وقت میں اٹھ کر اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اگر اس میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے دعائیں نہیں رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کے اندر سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا بہترین باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. اللہ کے نبی بھی بعض اوقات اس میں جایا کرتے اور اس کا پھل بھی کھاتے. تو ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا یعنی ایک بہترین چیز جو ہے جن کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، جو بہترین باغ تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیبر کی زمین ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے راہ اللہ میں اس کو وقف کر دوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس زمین کو اس انداز میں وقف کرو کہ تم اس کو اللہ کے راستے میں وقف تو کر دو، لیکن تمہارے کنٹرول میں رہے، تم اس کے اوپر کام بھی کرو. یعنی ایسا نہیں کہ صرف زمین دے دو، بلکہ اس کے اوپر کام کرو، اور جو اس سے کمائی حاصل ہو تم اس کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لہٰذا یہ دو انداز ہمارے سامنے اللہ کے راستے میں بہترین چیزوں کو خرچ کرنے کے آتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور باریک نقطہ وہ یہ ہے کہ مما تحبون کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تم سے ہر چیز نہیں تمہاری مانگتا ہے، بلکہ جنس کو تم پسند کرتے ہو ان میں سے کچھ نہ کچھ تم ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر تم اس کے حقدار ٹھہر سکتے ہو. اور اسی حوالے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی ایک بڑا ہی بہترین قول اس حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ اعمل بہذہ الآیۃ ولو مرہ،
کہ اس آیت کے اوپر کم سے کم ایک دفعہ ضرور عمل کرنا چاہیے کہ انسان زندگی میں کوئی ایک چیز ضرور اللہ کے راستے میں بہترین چیز دے جس کو وہ پسند کرتا ہے، تاکہ وہ یہ شرط ہے اس کو پار کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ اللہ رب العزت کے سامنے اگر تم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، یعنی تم اگر یہ محبوب چیز کی جو بات کی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ بڑی ہی کو بہت بڑی بات ہوگی، جیسے یہ 2 احادیث میں ہمارے سامنے آیا، تو یہ بہت بڑی مثالیں ہیں، اصل میں باغات دے دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن آپ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز من شیء، یعنی کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ آپ ایک کھجور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی دے دیتے ہو تو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کی بشکل تمر، یعنی کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بچا لو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے حوالے سے اور مکہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو یہ آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ، جس کے اندر اللہ رب العزت کا پہلا گھر جو ہے، اس کی بعض تفاصیل اور اس کی صفات بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو صفت اس کی بیان کی وہ تو یہ کہ اول بیت، کہ یہی اصل میں گھر ہے کہ جو پہلا گھر ہے۔ تو لہٰذا وہ معترضین جو بعض آج کے نام نہاد اینکرز اور وہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ جناب پہلے تو گھر بیت المقدس تھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شروع کیا ہے، تو میرے بھائی ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ پہلا گھر جو ہے اللہ رب العزت کے لیے جو بنایا گیا ہے کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر جو پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ یہی گھر خانہ کعبہ ہے۔ اور تاریخ میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو تقریباً 10 یا اس سے زیادہ مرتبہ جو ہے تعمیر کیا گیا ہے، اور سب سے پہلی تعمیر جو ہے خود فرشتوں نے اس کی زمین کے اوپر کی ہے، اور بعد میں یہ بار بار زمین اور تاریخ کے جو ہے اور سیلابوں کے زد میں آ کر اور تاریخ کے جھونکے جو ہے وہ سہتا ہوا، جو آخری دفعہ اس کی جو مکمل بہترین تعمیر کی گئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جس کا ہم پیچھے ذکر جو ہے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اصل میں پہلا گھر ہے وضع للناس، جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اور اس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرے۔ اسی لیے اس کی طرف اگر عمرہ کرنا چاہے یا حج کرنا چاہے تو چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا بزرگ ہو یا چاہے کوئی بچہ ہو، سب اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہاں جو بچہ ہے اگر وہ کوئی عمرہ یا حج کرتا ہے تو اس کے لیے تو نفلی ہوگا، لیکن اس کے والدین کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، اور اس کا ایک نام، ایک ڈیفرنٹ نام اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ ہے بکہ۔ تو مکہ کے بے شمار مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہ مکہ بھی ہے۔ اسی مکہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز یہی مکہ ہے، اور اس کے دیگر بے شمار نام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مبارک ہے، تو یقیناً اس کے اندر بے شمار برکتیں ہیں، اور اس کی ایک برکت کی مثال اگر لیں تو وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000، یعنی کسی دوسری جگہ کائنات کے اندر 1,00,000 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور یہ دنیا میں بہترین جگہ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دوسرے معاملات میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی جگہ جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے، جہاں پر کوئی اور چیز سرسبز اور ہریالی بھی نہیں ہے اور بہت ہی کم ہے، لیکن اس جگہ پر آپ دنیا کا بہترین پھل اور بہترین اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ وہاں پر دیکھیں گے۔ ہر چیز اس کی برکت کی وجہ سے وہاں پر کھینچی چلی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آب زمزم ہے، ایک برکت والا پانی ہے جس کے پینے میں شفا اور برکت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے اور برکت والا پانی ہے۔ اور آگے فرمایا وہدی للعالمین، تو یہ اس کے اندر جو 5ویں صفت اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کیوں نہ ہو، کیونکہ جو سب سے بڑی ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ سب سے عظیم ہدایت توحید کی ہدایت ہے، اور اس کو تعمیر کرنے میں
کس نے اس کو تعمیر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، جو سید الموحدین اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ جو موحدین کے سردار ہیں، کہ جنہوں نے اپنی ہر چیز کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس بیابان جگہ پر چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے اس بچے کو جو ہے وہ ذبح کر دو، انہوں نے ذبح کر دیا۔ یعنی کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ ان کو دیا گیا ہو اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو، اور حنیفم مسلمن، اور وہ یکسو تھے، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت کے اندر بھی یہی صفات مزید چلتی ہیں، فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر واضح کھلی نشانیاں ہیں۔ اگر اب اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھنا چاہیں تو یہ شعائر اللہ اسی کے اندر ہیں، اسی کے اندر صفا اور مروہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر اگر دیگر نشانیاں دیکھیں تو یہاں پر ایک نشانی وہ واقعہ بھی ہے جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنا گھر ہونے کی نشانی اس کو قرار دے دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی جو حربہ جو ہے، کسی دشمن کی کوئی کاروائی کام نہیں کر سکتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کا پورا لشکر جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خود یہاں پر فرمایا کہ وہاں پر مقام ابراہیم، یہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، اور یہ وہ اصل میں ایک پتھر کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اوپر جب اس گھر کی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو اس کے اوپر جب اس کی بنیادیں کچھ بڑھ گئیں تو اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پتھر ہوا میں اڑ جاتا تھا، اوپر ہو جاتا تھا، تاکہ وہ اوپر تک کی دیواریں تعمیر کر سکیں۔ تو وہ مبارک پتھر جو ہے مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ تو آج بھی یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے، اور کوئی بھی حاجی یا جو معتمر عمرہ کرنے والا ہے وہ جب طواف سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور فضیلت اس گھر کی بتائی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو بھی اس مکہ کے اندر داخل ہو گیا، اسی لیے اس سورۃ التین کے اندر وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ، اس کو بلد امین بھی کہا گیا ہے کہ یہ امن والا گھر ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس مکہ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ امن میں آ گیا ہے۔ لہٰذا آپ اس کا ایک بہترین مظاہرہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کے لوگوں کے لیے ہر چیز کو، ان کے اوپر یہ تمام چیزیں حرام کر دی ہیں کہ وہاں پر کسی درخت کو کاٹا جائے، وہاں پر کسی پتے کو توڑا جائے، وہاں پر کسی پرندے کا شکار کیا جائے، یعنی کسی بھی چیز کو مارنا، حتیٰ کہ جانداروں اور جانوروں اور درختوں کو بھی وہاں پر امن حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی ہی بہترین امن والی جگہ ہے۔ اگر وہاں پر کوئی شخص داخل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو امن عطا فرما دیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ امن میں، یعنی آج اس گھر کے اندر داخلہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہی اصل میں ریلیجن آف پیس ہے، امن کا دین ہے۔ تو لہٰذا امن والا شخص جو ہے وہی اس امن والے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے حج بیت اللہ جو ہے وہ بھی اصل میں اس کا تعلق بھی اسی گھر کے ساتھ ہے، کہ جب کوئی شخص حج بیت کے لیے آتا ہے تو یہی بیت اللہ، یہی خانہ کعبہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ اور یہ حج بیت اللہ کن کے اوپر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو۔ اور استطاعت کیا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس مال و دولت اتنا ہے کہ وہ اس گھر کا سفر کر سکتا ہے اور پیچھے اپنی فیملی والوں، خاندان، بچوں کے لیے اتنا مال چھوڑ سکتا ہے کہ وہ اس دوران، سفر کے دوران اپنا گزارا کر لیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ استطاعت رکھنے والا ہے۔ اور الیہ سبیلا، اور اس کے راستہ جو ہے وہ بھی استطاعت کے قابل ہو، یعنی امن ہو وہاں پر۔ ایسا نہیں کہ راستے میں جنگ چھڑی ہے تو آپ پھر اس گھر کے لیے نکلیں تو آپ اپنی جان گنوا سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر بھی پھر حج بیت نہیں ہے۔ یعنی حج صرف ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں اور راستہ بھی اس وقت امن والا ہو، تو ان کے اوپر یہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے جو فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کفر کرے تو اللہ رب العزت تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی اہم بات کی ہے، اور اس میں میرے تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے
کہ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دے رکھی ہے، جن کے پاس اتنا مال ہے، بلکہ ہمارے بہت سے دوست احباب ہم ان کو اگر دیکھیں اور رشتہ داروں کو دیکھیں تو ایک گھر ایک کے بعد دوسرا گھر بنا چکے، ایک زمین دوسرے کے بعد اس کے بعد دوسری زمینیں لے چکے، یعنی مال پراپرٹی اکٹھی کر لی ہے، یعنی استطاعت ان کے پاس ہے کہ مال چھوڑ کر وہ اس گھر کے لیے آ سکتے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے، سفر کی حالتیں وہ بہترین ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتے ہیں تو جو ایک 5 دین کے جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک حج ہے، تو اگر وہ اس ایک رکن کو نہیں توڑتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں تو اصل میں پوری عمارت کو وہ گرانے والے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ، تو ایسے لوگوں کو کفر کرنے والا کہا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کفر سے بچیں۔ اور اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، وہ کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت جو یعنی استطاعت کے باوجود بھی اس گھر کا حج نہیں کرتا ہے تو اللہ پھر بے پرواہ ہے، اللہ کو ان کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی تسبیحات کرنے کے لیے، اور بیت معمور جو اوپر ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، اس کے اندر تو فرشتوں کی باری نہیں آتی ہے، اور فرشتے ساری جو زندگی ہے وہ اس کا طواف اور اس کا رکوع اور وہاں پر اس کا حج کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب لوگ، جن میں وہ لوگ خصوصاً کہ جن کے پاس استطاعت ہے اور اس گھر کا حج نہیں کرتے ہیں، ان کو یہاں پر آج سے ہی ارادہ باندھ لینا چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو ادا کر لیں، کیونکہ یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر رکن کو ادا نہیں کیا تو اسلام مکمل نہیں ہے، اور اگر اسلام نہیں ہے، اسلام پر موت نہیں ہے، تو یہ موت جو ہے یہ کفر کے اوپر موت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت کے اندر اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور تقوی بھی اس طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان قبول کیا ہے جنہوں نے، وہ تقوی اختیار کرو۔ اور کس طرح سے تقوی؟ حق تقاتہ، جو تقوی کرنے کا حق ہے۔ تو اصل میں یہ تقوی کا حق اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ حق تقوی کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وہ بتاتے ہیں اس سے مراد اصل میں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان یطاع ولا یعصى، کہ تقوی کا حق اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام روٹین میں تو اللہ رب العزت یاد ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی شادی بیاہ آیا اب نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، کسی کو یاد نہیں کہ آج نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور جناب جس وقت ہم یہ بارات لے کر نکل رہے ہیں یہ تو مغرب کی نماز کا وقت ہے، یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، اس وقت ظہر کی نماز ہے، تو الا ماشاء اللہ تمام لوگ جو ہے اللہ کو اس وقت بھول جاتے ہیں، تو اللہ کو بھولا نہ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور فرمایا وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کرنا، اور اللہ کا شکر زبانی اور عملی طور پر کرنا، ولا یکفر، اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر تقوی اور تقوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ تم نے ایک دفعہ کیا اور بس اس کے بعد حق ادا ہو گیا، بلکہ تم نے اس کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر تم ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو، انتم مسلمون۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو تو موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پوری زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ اس تقوی کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑ لو، تھامے رکھو اور فرقے میں نہ پڑو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ کی رسی اصل میں کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی رسی اللہ رب العزت کی شریعت، یہ قرآن ہے۔ تو جو شخص قرآن کریم کو پکڑ لیتا ہے، اور قرآن کریم ہی اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پارے میں یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت یعنی قرآن کریم سے محبت، اور میری اطاعت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مطلب یہ پتہ چلا کہ اگر
تم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے تو تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ تو آج ہم اگر فرقوں کی حالت دیکھیں، آج جو اسلام کے اندر مسلم امت کے اندر تفرقے کی بات دیکھیں تو اس کی وجہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کی باتوں کو اوپر کر دیا۔ اور دعوت بھی کس کی دی جاتی ہے؟ بزرگوں کی باتوں کی۔ کتابیں کیا پیش کی جاتی ہیں؟ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اور حکایات اور واقعات، صرف بزرگوں کی باتیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا۔ تو میرے بھائی، یہ بزرگ یقیناً ان کی نیک اچھی باتیں جو ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کو پکڑنے کے ساتھ تفرقے سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اور یہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو بہترین انداز میں وہ واضح بھی کر دیا ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اس رسی کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو اس طرح ہی سمجھ لو کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اور اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا۔ یعنی اگر آپ اس طرح مثال لے لیں کہ انسان جو ہے وہ آگ کے اندر گرا ہی چاہتا ہے اور اس سے اب بچنے کا کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو کس طرح بچ سکتا ہے؟ کہ اگر وہ اس رسی کو تھام لے گا تو پھر وہ بچ جائے گا، اگر اس نے رسی کو چھوڑ دیا تو وہ اندر گر جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس بات کی بڑی وضاحت ہمارے سامنے فرما دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس امت مسلمہ کو ایک بہترین انداز میں ان کی ایک فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اسی طرح آگے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے ہی نکالا گیا ہے۔ یعنی اس امت کا اولین مقصد ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ انداز میں، اور اس میں ایک اہم نقطہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ یا کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلانے والے ہوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینے والے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ خیر کی طرف بلانا کچھ اور ہے اور نیکی کا حکم دینا کچھ اور ہے۔ تو یہ خیر کی طرف بلانا کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ اس کی آسان مثال یہ لے لیں کہ انسان کسی کو کہے کہ جناب یہ مسجد جو ہے یہ بناؤ اور اس کے اندر تم حصہ ڈالو، تم فلاں نیکی کا کام کرو، اور نیکی کے کاموں کی طرف دعوت دی جائے، تو نیکی کی طرف دعوت دینا جو ہے یہ یدعون الی الخیر ہے۔ ہر طرح کی نیکی، کسی بھی نیکی کے اندر دعوت دی جائے تو یہ یدعون الی الخیر ہے۔ اور یأمرون بالمعروف یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک باطل حکمران کے سامنے حق کی بات وہاں پر کر دی ہے، اس سے ڈرے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ حق والوں کا ایک یہ بھی طریقہ کار رہا کرتا ہے کہ وہ حق بات بیان کرتے ہیں، حق چاہے ان کے خلاف پوری دنیا ہو جائے، اور وہ جب کسی غلط بات کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ان کا رد کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے حق کی بات کو وہ وہاں پر کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ صحیح بات جو ہے، وہ جو معروف بات ہے اس کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حکم کی بات ہے، وہاں پر اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اسی طرح جب کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکتے ہیں، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں کم سے کم برا سمجھنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، یعنی اس کے نیچے تو پھر اس کا مطلب ایمان ہی نہیں ہے، یہ آخری درجہ ایمان کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ یہ فرقوں میں بٹنے کی لوگوں کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جو لوگ فرقوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی اصل میں وجہ کیا ہے کہ بینات آ جانے کے بعد، صحیح بات پتہ چل جانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ ہم میں علماء کا بھی ایسا حال ہے اور عام عوام کا بھی یہی حال ہے، سامنے قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے قرآن کریم اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت غیب کو جاننے والے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ نہیں جناب ہم تو اپنے جو ہے فرقے والوں کی مانیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو حق آ جانے کے بعد، بینات واضح نشانیاں پتہ چل جانے کے بعد پھر بھی اس کے اوپر اڑے رہتے ہیں، پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، تو اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہی لوگ ہیں جو اصل میں تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگ جو حق بات پتہ چل جانے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے عظیم عذاب بنا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی اہم بات مسلمانوں کے حق میں ایک ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں اور اسی طرح مشرکین اور کفر کرنے والے لوگ، ان کے مقابلے میں تم لوگ جب بھی آتے ہو تو یہ لوگ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں الا اذى، سوائے ایک چھوٹی بہت جو ہے تھوڑی بہت تکلیف کے۔ فرمایا لن يضروكم الا اذى، یعنی یہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے کہ چھوٹی موٹی اذیت جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر یہ تمہارے مقابلے میں قتال کریں، اگر میدان جنگ کے اندر تمہارے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے لوگ ہیں اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یقیناً اللہ رب العزت نیک لوگوں اور تقوی والے لوگوں اور حق والے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو عزا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف کس طرح ڈٹا پڑا ہے، کس طرح مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ اصل میں یہاں پر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیف کے سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو چھوٹی موٹی تکلیف سے مراد یعنی منہ سے جو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف بکواس کر دی، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کبھی مسلمانوں کے جہاد کا مذاق اڑایا، کبھی مسلمانوں کے جو سسٹم جو ہے اسلامی نظام حکومت کا اس کا مذاق اڑایا اور اپنے نظامات کو پیش کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو یقیناً یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور اسلام پر اعتراضات، پردے کے اوپر اعتراضات، آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے حوالے سے تو اعتراضات کے جناب یہ پابندیاں، اور یہ اصل میں جھوٹی باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف یہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اذیتیں تو یہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے کنٹرول میں ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، اب منہ کی باتیں ہیں، تو ان کے اوپر تو ان کا کنٹرول ہے، لیکن مسلمانوں کو بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہ جو بڑا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اصل میں اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اگر انسان سچا مسلمان ہو تو سچے مسلمانوں کے خلاف یقیناً یہ کبھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ حق پر ڈٹنے والے مسلمان ہوا کرتے تو ان کے خلاف ان کا کوئی چارہ نہیں چلتا ہے۔ تو اصل میں یہ سب کچھ جو کر پا رہے ہیں یہ کیوں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ آج کا مسلمان بھی انہی کی طرح اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی طرح، ہندوؤں اور مشرکوں کی طرح کا ہو چکا ہے۔ تو جب مسلمان اس طرح کا نہیں رہا ہے تو اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے بشارتیں دی ہیں یہ بھی ان پر فٹ نہیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان اپنے آپ کو یہ مسلمان اسی طرح کا مسلمان بنا لیں گے تو یقیناً اللہ کی یہ بشارتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، یعنی اہل کتاب سے متنبع بھی فرمایا، اور لیکن اللہ رب العزت کا حق اور عدل اور انصاف کتنا بہترین ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے اندر سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، حق کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو تلاوت کا بہترین وقت جو ہے اور سجدے کرنے کا بہترین وقت ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور فرمایا وہ کیا وقت ہے؟ آناء اللیل، یعنی آیات اللہ کو تلاوت کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ رات کے اوقات، ایک وقت نہیں ذکر کیا ہے، یعنی رات کے مختلف اوقات میں ہمیں چاہیے کبھی موقع ملے، کبھی رات کے پہلے پہر میں، کبھی درمیانے پہر میں، کبھی آخری پہر میں، سحری کے وقت اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح پڑھا جائے تو وہ بہترین ہے۔ وہم یسجدون، کہ سجدوں کی حالت کے اندر۔ تو اس سے مراد اصل میں ہے نماز کی حالت کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ سجدے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی دعا قرآنی دعا ہے تو وہ ضرور پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک تلاوت کا جو انداز ہے کہ آپ کسی سورت کو یا کسی آیت کو کسی درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور پڑھتے چلے جائیں، تو اس طرح سے تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ چیز اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دشمن ہیں ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم صرف آپس میں، یعنی جو تم تقوی والے ایمان والے لوگ ہو، آپس کے علاوہ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ جو دشمن ہیں تمہارے اور جو تمہارے دوست بننے کا ڈرامہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنی بتانا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو اپنے پیٹ کی بات یعنی اپنے خفیہ راز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر
نہ کرو. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو. اور اس کے بعد آگے چلیں تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کو مختصراً ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ احد کی کافی حالات جو ہیں اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ جنگ احد کے دوران ایک جگہ پر یہ جو کفار ہیں یہ ایک ایسی افواہ مشہور کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر مسلمان اپنی ہمت ہار جاتے ہیں. تو وہاں پر اصل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، یعنی یہ تو ایک رسول ہیں، یہ کوئی اللہ نہیں ہے کہ اب اللہ نہیں رہا تو اب تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک رسول ہیں، تم پر پیغام پہنچانے والے آئے تھے. اگر وہ نہ رہے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اگر تمہیں یہ افواہ مشہور ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نہیں رہے تو تمہیں پھر بھی ڈٹ کر لڑنا ہے، کیونکہ تم حق کی خاطر لڑ رہے ہو، کسی ایک نبی کی خاطر نہیں لڑ رہے ہو، کسی ایک شخص کی خاطر نہیں لڑ رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں. وہ رسول بھی جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. تو جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس دنیا میں نہ رہیں. تو اس میں یہاں پر اس آیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پائے تو اس وقت بھی یہ عجیب سا ایک واقعہ پیش آتا ہے. عمر بن خطاب اپنی تلوار تھام کر کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، عمر بن خطاب نہیں سنتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں اور بہترین خطبہ وہاں پر کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ الفاظ یہی آیت بھی پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک رسول ہیں. یہی آیت پڑھتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بے شمار رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. اور فرمایا افا اماتا، اگر آپ وفات پا جائیں، او قتلا، یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے؟ یعنی آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو کیا آج تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے جو شخص تو اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پھر تو وہ تو سمجھ لے کہ آج اس کا رب تو جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا. عمر بن خطاب جو پہلے کیا کہہ رہے تھے، اب جب یہ خطاب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو میرے پاؤں کے نیچے سے ایک زمین نکل گئی اور میں وہیں پر گر گیا، اور مجھے ایسے لگا کہ آج میں نے اس آیت کو سنا ہے. یعنی اس آیت کے اوپر پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن آج یہ آیت مجھ پر واضح ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آگے چلیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. تو جب بھی انسان کی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جب بھی مارکا آرائی ہو تو اللہ رب العزت کے اوپر ہی انسانوں کو اپنا جو ہے وہ توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہمارا مولا ہے، اس کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. اور وہ خیر الناصرین، اور اس سے بہترین جو ہے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کی مثال مسلمانوں نے خود جنگ بدر کے اندر دیکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت امت محمدیہ کی ایک بڑی ہی بہترین فضیلت اور امت محمدیہ اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ہی بہترین چیز جو عطا فرمائی گئی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں. اور یہاں پر امت محمد میں سے بھی صرف ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو موحدین ہیں، جو توحید پرست ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کافروں کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کا روب ڈال دیا ہے. جو مسلمان ہوں گے، کیونکہ یہاں پر مشرکوں کا ذکر کیا گیا ہے تو یقیناً اس کے مقابل میں جن کا روب ان کے مشرکوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں،
یعنی موحدوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے توحید پرستوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کا رعب جو ہے وہ کفار کے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ یعنی 5 ایسی فضیلتیں جو پچھلے انبیاء کے اوپر مجھے فضیلت دی گئی ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو ہے اور اسی طرح امت مسلمہ کا رعب جو ہے 1 مہینے کی مسافت کے اندر کفار کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں کفار کیا کریں گے، کبھی دائیں سے بائیں سے چھپ کر وار کریں گے، کبھی سامنے آ کر وار کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا رعب جو ہے اور اس امت کا رعب ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سورت کی جو آخری آیت وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو ہے 3 چیزیں ان کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اصبروا یعنی تم صبر کرو، اور اس کے بعد فرمایا وصابروا، اور پھر یہ صبر کا ہی صیغہ ہے، صبر اختیار کرو، ورابطوا اور ربط اختیار کرو۔ تو اصل میں یہ تینوں کے معنی کیا ہیں؟ تو اصبروا کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو، کیونکہ پیچھے یہ تمام آیات جو ہیں یہ جنگ احد کے حوالے سے چل رہی تھی، تو اسی کے ضمن میں اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ یہ جب کفر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوتا ہے یا تمہارے اوپر مختلف جو ہے سختیاں اور آزمائشیں آتی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو، اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو، یہ اصل میں صبر ہے۔ اور فرمایا وصابروا، اور صابروا جو ہے اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے مقابلے کا معنی ہے، یعنی یہ کہ کافروں کے مقابلے میں جب تم آؤ تو پھر اس کے اندر تم ڈٹے رہو، یعنی کافروں کے مقابلے میں پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ تو اس لیے تمہیں ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور تمہیں کافروں کا جب مقابلہ کرنا پڑے تو ان کے سامنے ڈٹے رہنا ہے۔ ورابطوا، اور رابطوا سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے مورچوں میں تم ڈٹے رہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں 1 رات کا پہرا 1 مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے۔ ایک طرف انسان 1 مہینہ روزے رکھتا ہے اور 1 مہینہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے وہ قیام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 رات دین کی خاطر، اسلام کی خاطر پہرا دینا جو ہے، جنگ کے اندر پہرا دینا ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس حالت میں فوت ہو گیا، یعنی مزید سنیے کہ اگر اس حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا، یعنی ایسے ہی ہے جیسے وہ 1 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے اور وہ پہرا دے رہا ہے، اور اس کے مطابق رزق جاری رہے گا اور وہ آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بعد سورۃ النساء جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہ بڑی ہی عظیم آیت ہے، اور آپ نے اس آیت کو بارہا خطبہ جمعہ وغیرہ کے اندر سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مخاطبت کے ساتھ کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے سب لوگو، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ڈرنے کا، اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جان سے اللہ رب العزت نے اما حوا کو پیدا کیا، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیج کر ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے وخلق منہا، اور اس سے زوجہا، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی زوجہ کو بھی پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر اللہ رب العزت نے بے شمار مرد و عورت جو ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ آج جتنے بھی کائنات اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر انسان رہنے والے ہیں، یہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یعنی اگر تم اس سارے معاملے کو دیکھو تو سب ایک آدم اور حوا کی جب اولاد ہو تو پھر تمہارے اندر یہ تفرقے نہیں ہونے چاہیے، تم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے،
اور تم سب کو ایک دین جو آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور جو اس کے بعد تمام انبیاء لے کر آئے ہیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اونچ نیچ، جو ذات پات، جو برادریوں کے نام پر آج جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا سمجھا جاتا ہے، ہمیں یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ تم میں زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی رہیں گی، اور ان میں سے بھی فرمایا کہ تم جو ہے اپنی قوموں کے اوپر جو فخر کرتے ہو یہ بھی باقی رہے گا۔ تو اصل میں ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے اپنی قوموں کے اوپر۔ ہاں، یہ صرف پہچان کے لیے یقیناً ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں ذات سے ہے، فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے، تو اس میں پہچان کی خاطر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی ایک کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تقوی کے اندر جو زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر یتیموں کے حوالے سے کچھ احکامات اگلی بہت سی آیات کے اندر فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں آغاز کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال ان کو دے دیا کرو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو لوگ ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لے۔ تو پہلا حکم یہ دیا کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا حکم کیا دیا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیم کے مال میں سے پھر اب ایسا نہ کرو کہ اگر تمہیں گارڈین بنا دیا گیا ہے، تمہیں ان کی جو ہے سرپرستی دے دی گئی ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ تم ان میں سے بہترین چیزیں تم رکھ لو، سائیڈ پہ کر لو، اور گندی مندی چیزیں، خبیث جو چیزیں ہیں وہ تم ان کے لیے چھوڑ دو۔ تمہیں ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کا مال نہ کھاؤ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر کھایا نہ کرو، یعنی ان کے مال کی پوری حفاظت کرو، اپنے مال کے ساتھ اس طرح ملاؤ نہ۔ اور اس میں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک یتیم جو ہے اس کا باپ مر گیا، اور اب اس یتیم کے گھر میں آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کا مال جو ہے سب سے پہلے کس طرح سے کھایا جاتا ہے کہ اب جناب دیگیں چڑھائی گئی ہیں کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، اور اب اس کی دیگیں جو ہیں اسی کی وراثت کا جو مال تھا جو اس یتیم کو ملنے والا تھا، اس مال کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے دیگوں کے ذریعے اور چنے والے چاولوں کے ذریعے کھا لیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم یہ دیا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے، اب وہ لوگ غم کے اندر ہیں، غم زدہ ہیں، ان کی مدد کی جائے، بلکہ ان کو کھانا پلانا کھلایا جائے، کھانا بنا کر ان کو کھلایا جائے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم سب کھانا کھانے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کی بجائے ان کے اوپر بوجھ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی ڈر جانا چاہیے۔ انہ کان حوبا کبیرہ، اللہ نے آخر میں فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وراثت کے احکامات کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ان کا یہاں پر ذکر جو ہے تفصیلی جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک اہم بات جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے جو ہے، اور آج بھی دیگر جو آپ قوموں میں دیکھیں، ہندوؤں کا حال دیکھ لیں، تو عورتوں کو وراثت دینے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور آج بلکہ بعض مسلمانوں نے بھی اس معاملے کو ابھی تک نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ابھی تک وہ رسمیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ اس عورت کو جہیز تو دے دیں گے لیکن اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، تو جو چیز ناجائز تھی، جو جہیز ناجائز تھا وہ دیا جا رہا ہے، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بھی ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر عورتوں کو بھی وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا ہے کہ جس طرح مرد وراثت کے حقدار ہیں، اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ بھی وراثت کی حقدار ہیں، بیٹیاں بھی وراثت کی حقدار ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ نصف رکھا ہے، تو اس پر بھی آج جو بہت سے معترضین، اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بیٹی کو آدھا حصہ کیوں ہے، اور آج بہت سی جو ہیں جو عورتیں جو ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے، جو گہرائی میں نہیں گئی ہیں، جنہوں نے علم کو حاصل نہیں کیا، وہ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتی ہیں کہ جناب عورتوں کو مردوں کے برابر اس طرح سے رکھا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو حصہ دیا ہے جو پہلے بالکل بھی نہیں تھا، اور اس کو آدھا حصہ جو دیا گیا ہے تو یہ بھی اصل میں عدل ہی ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کی ذمہ دار نہیں رہتی ہے۔ ہمیشہ جب وہ بیٹی تھی تو وہ والد کے ذمے تھی، اس وقت اس کا تمام خرچ جو ہے والد کے ذمے ہے۔ یہاں پر بھی مرد ہے جو ذمہ دار ہے، اس لیے مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ جب وہ بہن تھی تو اس کا بھائی اس کا ذمہ دار تھا،
تو لہٰذا یہاں پر بھی بھائی اس کی تمام ذمہ داری لے رہا ہے، عورت پھر بھی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب وہ شوہر کی ذمہ داری کے اندر آ گئی، تو ہر صورت میں عورت کو جتنا بھی مل رہا ہے یہ سارا اس کا اپنا ہے، جبکہ جو مرد کو مل رہا ہے وہ تو تمام اس کو اپنی پوری فیملی کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بڑے عدل کے ذریعے بڑی ہی بہترین چیز یہاں پر تقسیم کے اندر کی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اور بھی وراثت کی تفاصیل جو ہے ان آیات کے اندر ہمارے سامنے ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، یا اصل میں ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے کہ جو جہالت کے اندر، جن کو بیچاروں کو پتہ نہیں چلا اور غلطی سے کوئی ایک برائی ہو گئی ہے، جو جہالت کے اندر کوئی برائی کر بیٹھیں، کوئی غلطی کر بیٹھیں، تو اصل میں ان کی توبہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اور اس کا معنی اصل میں مفہوم کیا ہے؟ ورنہ تو جان بوجھ کر بھی اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے، کسی سے کوئی کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو توبہ تو ہر ایک کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کوئی بھی توبہ کرے مرنے سے پہلے تو قبول کر لی جاتی ہے۔ مطلب اصل میں یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اس طریقے سے کوئی گناہ نہ کرے کہ پہلے سوچ لے کہ جناب ابھی میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، یہ چوری کر لیتا ہوں، یہ ڈکیتی کر لیتا ہوں، یہ زنا کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو ایسی اصل میں توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے کہ انسان پہلے سے ہی یہ ارادہ کرے۔ ہاں اگر جہالت سے اس سے کوئی برا کام ہو گیا، انسان کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، بلکہ ایک حدیث میں بڑی ہی بہترین بات آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو یہ شخص توبہ کر رہا ہے، اور یہ کس طرح توبہ کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا رب ہے جو اس کو پکڑنے والا ہے، اگر میں نے توبہ نہ کی تو پکڑا جاؤں گا، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ شخص وہ بعد میں پھر بھول جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر یہی فرماتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ یہی فرماتے ہیں، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم سن لو اے فرشتوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے بعد چاہے وہ جو مرضی کرے۔ یعنی اللہ اس کے دل تک کو جھانک کر دیکھ لیا کہ یہ جہالت کے ساتھ جو ہے وہ بیچارہ غلطیاں کر رہا ہے، جان بوجھ کر غلطیاں نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم یتوبون من قریب، یعنی وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ گناہ کیا پھر اس کے اوپر ڈٹا رہا، پھر اس کو بھول گیا گناہ کر کے، بلکہ انسان کو چاہیے فوری طور پر اس گناہ کا احساس ہو اور اس کے اوپر انسان اسی وقت نادم ہو اور اسی وقت وہ توبہ کرے اور اس کو ڈیلے نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو موت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ کیا پتا کہ اس نے سوچا کہ اچھا میں توبہ کر لوں گا کسی وقت، یا توبہ کو بھول ہی گیا، جیسے آج ہمارے عام معاشرے کی حالت ہے کہ کس کو یاد ہے کہ اللہ کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کے پچھلے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ان کی حالت کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم 70 مرہ او اکثر فی 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دن کے اندر 100 یا ایک اور حدیث میں 100 کا لفظ بھی ہے کہ 70 یا 100 دفعہ سے زیادہ جو ہے اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، میرے جیسے گناہ گار لوگ، ہم لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے اس کے اندر بالکل بھی دیر نہ کریں اور اس کو قریب ہی جو ہے، یعنی فوراً کوئی غلطی ہوئی فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، کسی وقت کسی وجہ سے آپ فجر کی نماز جو ہے اس میں لیٹ اٹھے ہیں اور رات کو لیٹ سوئے تھے، اور اپنے جناب کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی نیٹ کو استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی معاملے میں مصروف ہے، اور پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، مجھے آج صبح جو ہے اس میں فجر میں مشکل ہوگی، اور صبح فجر میں مشکل ہو گئی، صبح فجر میں نہیں اٹھ سکا ہے، اس کو چاہیے اللہ سے توبہ کرے، اسے چاہیے کہ اللہ سے فوری طور پر اس کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور آئندہ اس کے اوپر، اور توبہ کا معنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کو دوبارہ نہ دہرائے۔ یعنی توبہ ایک جو ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ توبہ یہ ہے، توبہ کا عربی کے جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس کی طرف یعنی پلٹ جانا، جس راستے پہ چل رہا تھا وہاں سے یو ٹرن لے کر واپس مڑ جائے، غلط طرف جا رہا تھا اب اس طرف دوبارہ نہ جائے بلکہ اس سے واپس چلا جائے، تو یہ اصل میں توبہ ہے کہ دوبارہ اس کو بالکل نہ کیا جائے۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہی ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیمًا،
اور اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ تو علم والا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ تم نے دل کے اندر بھی جو خرابی کی، تمہاری آنکھ نے کوئی غلط چیز دیکھی ہے، اللہ کو معلوم ہے، تمہارے دل نے کوئی غلط بات سوچی ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو لہٰذا اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کی بالکل قبول نہیں ہوتی ہے کہ جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب ایسا شخص ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں سے اور ایسے اعمال سے بچائے کہ جو گناہ کرتے چلے جائیں اور ایسی حالت میں، گناہ کی حالت میں ہوں، ان کو احساس بھی نہ ہو، اور اللہ رب العزت ان کا وقت لے آئے، ان کی موت کا وقت آ جائے، تو جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ گناہ کر رہا تھا، تو ایسے شخص کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو جس کی توبہ قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی حالت سے بچائے۔ قال انی تبت الآن، اور اب وہ جب مرنے والا ہے، جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اب اس کے اوپر موت کی کیفیات طاری ہو گئیں، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ توبہ کا وقت پہلے تھا، جب تم ہوش میں تھے، جب تمہارے پاس موقع تھا چھوڑنے کا، چھوڑ سکتے تھے، نہیں چھوڑا ہے، اس وقت مزے لیتے رہے، کرتے رہے، تو آج جو ہے اس موت کے وقت میں تمہارے پاس اس کا موقع نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کہ جو اس حال میں مریں کہ وہ کفر کے اوپر ہوں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، تو پھر بھی وہ اگر اللہ سے توبہ کی امید رکھتے ہیں تو ان کے لیے توبہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آخری آیت کے اندر فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور یہ ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام رشتے گنوا دیے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کسی مرد کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ ان کی شادی ان سے ہو، تو یہ اس کی ایک تفصیل جو ہے اس آیت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔